میاں جی فوج میں رہ چکے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران برما کے گھنے تاریک جنگلوں میں عملیات سیکھنے کے لیے چلے بھی کاٹ چکے تھے، مگر اب انہیں مکمل مہارت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اب داڑھی بھی رکھ لی تھی، درمیانی قامت کے مالک تھے، جوانی کا دور تھا، اس لیے ان کی طبیعت میں ضد، ہٹ دھرمی اور سختی بھی تھی۔ یہ دادا کے گھر آنے سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میاں جی کو اطلاع ملی کہ ہریت اللہ میں واقع کالی کے مندر میں ان کا سالہ شاد اور بندے حسن کالی علوم سیکھ رہے ہیں۔ چچا افضل اور میری والدہ بھی انہیں حالات سے باخبر کر چکے تھے۔ میاں جی نے تہیہ کر لیا کہ وہ شاد اور بندے حسن کی گوشمالی کر کے رہیں گے، لہٰذا وہ کسی کو بتائے بغیر ہریت اللہ کے مندر میں چلے گئے۔ کالی ماتا کا وہ مندر با اثر ہندوؤں کا نہایت اہم اڈا تھا، اور اس میں وہ سکھ اور ہندو پناہ لیتے تھے جو راتوں کو مہاجر مسلمانوں کو لوٹتے اور ان کا قتل کرتے تھے، جبکہ کالے علوم کے ماہر بھی وہاں رہ کر نام نہاد شکتی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ہرادہ کنڈ مندر کے پجاری کے قتل کے بعد کالی ماتا کے مندر کے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے تھے۔ میاں جی ان حالات سے بے خبر تھے، لہٰذا وہ اپنے جوش میں کالی کے مندر میں گھس گئے تو سکھوں نے انہیں پکڑ لیا اور خوب زد و کوب کیا۔ میاں جی کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکتے۔ سکھوں نے اپنے لیے میاں جی کو قتل کر کے مسلمان آبادی کے ایک قبرستان میں پھینک دیا۔ شام ہو گئی اور میاں جی گھر نہ آئے تو سہمے ہوئے خاندان کی تشویش اور بڑھ گئی، لیکن کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان کی تلاش کو نکلتا۔ اسی رات پدمنی نے ہمارے خاندان کو ایک اور جھٹکا دیا، شاید وہ اسی طاق میں تھی۔ پہلے تو شام ہوتے ہی ہرادہ کنڈ کے بلوائیوں نے ہمارے کوارٹر پر حملہ کر دیا، مگر محلے داروں کی مزاحمت کے باعث وہ بھاگ گئے، اور پھر رات گئے پدمنی نے ایک بار پھر پورے خاندان کو اپنی نحوست و غضب میں جکڑ لیا۔ اس بار اس نے چچا افضل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ رفع حاجت کے لیے کمرے سے باہر نکلے تھے اور پدمنی نے انہیں اپنے شیطانی جال میں پھانس لیا۔ چچا افضل چونکہ چند وظائف جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزاحمت کی۔ پھر پدمنی نے آگ کا ایک بڑا سا طلسماتی گولا کمرے میں بند مکینوں پر پھینکا، جس سے پورے کمرے کو آگ لگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ مکروہ قہقہے لگاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری والدہ ہمت کر کے بچوں اور دوسرے افراد کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گھر کے سبھی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی اور محلے داروں کو بھی مدد کے لیے بلایا، مگر محلے دار ہمارے گھر والوں کی حالت دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ یہ آگ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ والدہ انہیں بار بار آگ بجھانے کے لیے کہہ رہی تھیں، اور چچا افضل بھاگ بھاگ کر پانی کی بالٹیاں اس آگ پر ڈالتے، مگر آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ محلے دار ان کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگے، اور بعض تو ان پر ہنسنے بھی لگے کہ ان لوگوں کے دماغ الٹ گئے ہیں، کیونکہ انہیں وہ آگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ والدہ نے بے بسی سے محلے داروں کو دیکھا، پھر انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی التجا کی اور خود بڑی مشکل سے وضو کر کے وظائف پڑھنے لگی۔ چچا افضل اور والدہ نے مل کر وظائف پڑھے اور پانی پر دم کر کے اسے طلسماتی آگ پر پھینکا، جس سے اس کی شدت کم ہو گئی۔ یوں آگ بجھاتے بجھاتے صبح ہو گئی، مگر وہ بجھ نہ سکی۔ صبح کو اجالا پھیل رہا تھا جب دادا حکیم شمشیر سدھو فرشتہ رحمت بن کر وہاں پہنچ گئے۔ چچا افضل اور میری والدہ ان سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، میرے بچوں صبر کرو، اس گندی بدروح نے بہت ظلم کر لیا ہے، اب میں آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیسے باز نہیں آتی۔ میرے دادا نے گھر کے افراد کو دروازے کے باہر بٹھا دیا اور خود اس آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جو آگ کے قریب گئے، حیرت انگیز طور پر آگ بجھنے لگی۔ پھر انہوں نے کمروں کے قریب جا کر ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور پھر دروازے پر ایک زوردار پھونک ماری۔ اس کے ساتھ ہی نورانی بارش نے طلسماتی آگ کا سحر توڑ دیا اور آگ یوں بجھ گئی جیسے کبھی لگی ہی نہ ہو۔ سارا گھر باہر سے سلامت تھا، لکڑی کے دروازے کھڑکیاں بھی پہلے ہی کی طرح تھے، مگر اندر رکھا ہوا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ محلے دار اس عجوبے پر حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا گھر ظاہری طور پر صاف ہے، مگر آگ نے کمروں میں رکھی ہوئی ہر چیز کو جلا دیا ہے۔ کسی بدبخت نے افواہ پھیلا دی، لگتا ہے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے ان کا ایک آدمی گم ہوا، پھوپھی ماری گئی اور پھر میاں جی گم ہو گئے۔ اس کے منہ سے اس بات کا نکلنا تھا کہ محلے داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر گویا انہیں کسی نے یقین دلا دیا کہ ان لوگوں کی ہی وجہ سے کچڑی کے مکینوں کی نحوست کا سامنا ہے۔ بعض محلے داروں نے میرے دادا کے سامنے آ کر بھی اس بات کا اظہار کیا اور کہا، بزرگوں، سارے محلے دار آپ کے حالات سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھوت پریت آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے محلے میں بھی خون کے چھینٹے اور بند صندوقوں میں رکھے ہوئے کپڑے کترے جانے لگے ہیں۔ بچے بڑے خوفزدہ ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دادا نے بڑے تحمل سے اس محلے دار کو سمجھایا، میرے بچے، یہ ہمارے خاندان کی آزمائش ہو رہی ہے،
میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد اس کچڑی پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ دادا کے قدم مبارک کی بدولت حالات سنبھلنے لگے۔ اسی شام میاں جی بھی زخمی حالت میں گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے حکیم جی کو اپنی بپتا سنائی اور پھر ٹھوس لہجے میں کہا، ابا جی، اب تو ہمارا جینا مرنا اسی جگہ ہوگا۔ آپ یہاں اس برگد کے نیچے آستانہ بنائیں۔ اب ہمیں مکار اور کالے عاملوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور پدمنی کے طلسم کو بھی توڑنا ہے۔ میاں جی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر برگد کے درخت کے نیچے آستانہ بنایا، اور پھر جب کٹڑی والوں کو حکیم جی کی کرامات کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے خاندان کو شیطانی مخلوق تنگ کر رہی تھی، مگر ان کے آتے ہی وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس دوران ماموں بندے حسن بھی گھر لوٹ آئے۔ انہیں میرے دوسرے ماموں نے گورا قبرستان میں ایک چلے کے دوران جا پکڑا تھا اور پھر انہیں حکیم جی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ماموں بندے حسن کی حالت نہایت دگرگوں تھی۔ پدمنی نے ان کی نظر بندی کر کے انہیں اپنا معمول بنا لیا تھا۔ حکیم جی نے ماموں بندے حسن کا روحانی اور جسمانی علاج کیا، اور جب ماموں کو ہوش آیا تو وہ بے تحاشا روئے پیٹے۔ انہوں نے اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے حکیم جی کو مطلع کیا تو حکیم جی نے کہا، بندے حسن، تو معصوم انسان ہے، تیرا کوئی گناہ نہیں، یہ سارا پدمنی کا کیا دھرا ہے۔ ماموں بندے حسن کو قطعی علم نہ تھا کہ وہ معمول بن کر کیا کرتے رہے تھے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ماموں شاد بھی ان کے ساتھ رہے تھے۔ یوں ہی 1.5 سال گزر گیا۔ کچڑی میں آستانہ بننے سے کالی کے پجاریوں کی وارداتیں کم ہونے لگیں اور حکیم جی اور میاں جی کی کرامات کی شہرت پھیلنے لگی۔ سائلوں کی ایک بھیڑ وہاں لگنے لگی۔ وہ خلق خدا کی خدمت کرتے اور ان کے دکھوں کا علاج کرتے رہے۔ اس دوران پدمنی ایک بار بھی پلٹ کر نہ آئی۔ میاں جی اور حکیم صاحب نے 3-4 بار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ان کے قابو میں نہ آ سکی۔ 1950 میں جب میں پیدا ہوا تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکیم جی نے پوتے کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے اور نظر نیاز بانٹی۔ میرا نام انہوں نے محمد عابد رکھا اور میرے والد سے کہا، اب اس علم کا دیا میرا یہ پوتا روشن کرے گا۔ میرے والد نے بچپن ہی سے مجھے اپنے ساتھ آستانے پر بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے میاں جی سے زیادہ ان سے انس تھا۔ وہ میرے لاڈ بھی اٹھاتے تھے اور جب کوئی سائل آتا تب بھی مجھے اپنی گود میں بٹھائے رکھتے۔ میرے بعد اور بھائی بھی پیدا ہوئے، مگر میرے دادا میرے والد سے کہا کرتے تھے، میں نے تو محمد عابد کو چن لیا ہے، باقی سب پر تیرا حق ہے، مگر اس پر میرا حق ہے۔ دادا کی طبیعت میں بڑی حلاوت تھی۔ ان کا مجھ پر رعب بھی تھا۔ میں ان کی باتیں غور سے سنتا تھا، لیکن جب 5-6 سال کا ہوا تو میرے اندر سرکشی اور ضد پیدا ہونے لگی۔ میاں جی تو مجھے ڈانٹ دیتے مگر دادا میرا دفاع کرتے۔ بچپن میں ہی اسکول میں پڑھنے کا شوق تھا۔ میاں جی چاہتے تھے کہ میں مستقل طور پر آستانے پر ہی رہوں، صرف روحانی علوم پڑھوں اور عملیات سیکھوں۔ آستانے پر قرآن خوانی بھی ہوتی تھی اور ایک بڑے طاق میں ہر وقت اگربتی سلگتی رہتی۔ اس کے اوپر سنہری غلاف والا بڑا سا قرآن پاک تھا۔ میرے دادا مجھے 10 سال تک قرآن شریف پڑھاتے اور ساتھ ساتھ عملیات کی طرف بھی راغب کرتے رہے، مگر یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد عملیات، تعویذ، دھاگے وغیرہ کے کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میاں جی کو میری اس عادت سے چڑ تھی اور وہ مجھے ڈانٹتے بھی تھے۔ ایک روز میں آستانے کی چوکھٹ کے پاس کھڑا تھا اور اندر میاں جی اپنے والد سے میری شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ابا جی، مجھے اس لڑکے میں سرکشی نظر آتی ہے۔ میں نے غور کیا ہے کہ یہ عملیات میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کا کیا کریں؟ میاں اشرف، میں جانتا ہوں کہ عابد میں سرکشی ہے اور اس کی عقل اسے ان علوم سے متنفر کر رہی ہے۔ میرا پوتا بہت ذہین اور باشعور ہے اور پھر زمانہ بھی بدل رہا ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ ایک روز یہی ہمارا نام روشن کرے گا، لیکن تو بھی یاد رکھ، اس پر حد سے زیادہ سختی نہ کرنا ورنہ یہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میاں جی اپنے والد کے آگے نہیں بولتے تھے اور ان کے ہر حرف پر سر جھکا دیتے تھے، مگر جب میں نے میاں جی کے آگے بولنا شروع کیا تو وہ مجھے بے ادب، گستاخ، بدتمیز اور نہ جانے کیا کچھ کہتے۔ خاص طور پر اس روز تو حد ہو گئی جب میاں جی کا ایک رازدار اور مرید خاص نتھو بابا اپنے ساتھ ایک مریل سے آدمی کو لے کر آیا۔ سردیوں کے دن تھے اور شام کا وقت تھا۔ حکیم جی مغرب سے پہلے گھر آ جایا کرتے تھے، جبکہ میاں جی رات گئے تک آستانے پر بیٹھے رہتے۔ میں بھی سر شام گھر پہنچ جاتا تھا، مگر اس روز میں آستانے کے عقب میں واقع بستی میں آوارہ گردی کرنے چلا گیا تھا اور جب شام ہوئی تو واپس آیا تھا۔ آستانے میں چراغاں تھا۔ میں نے نتھو بابا اور اس آدمی کو مشکوک انداز میں آستانے کی طرف بڑھتے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ میری عمر 10 سال تھی، مگر مجھے ہم عمر لڑکوں کی نسبت زیادہ ہی شعور تھا۔ میں دبے پاؤں آستانے کی اس کھڑکی کے پاس چلا گیا جو برکت کی طرف کھلتی تھی۔ میں اس کے نیچے بیٹھ گیا اور اندر ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ میاں جی نتھو بابا پر برس رہے تھے اور وہ مریل آدمی زار و قطع رو رہا تھا۔ سرکار، آپ کا غصہ بجا ہے، مگر یہ حرامی بھی سچ کہہ رہا ہے۔ نتھو بابا اپنی کسی بات پر قائم تھا۔ تو پھر سارا سامان گیا کہاں؟ میاں جی نے سختی سے پوچھا۔
میں نے تجھے پیسے دے کر اسی لیے بھیجا تھا کہ حکیم جی کو پتہ نہ چلے اور سارا سامان گورا قبرستان پہنچا دینا، مگر کل شام تمہاری وجہ سے میں چوکی نہ لگا سکا اور وہ حرافہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ مجھے ایک موقع اور دیں سرکار، میں کل تک سامان لے آؤں گا، نتھو بابا ملتجی انداز میں کہنے لگا۔ کل کہاں سے لائے گا؟ تیرا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ میاں جی کو ایک بار پھر غصہ چڑھ گیا، مگر نتھو بابا نے بہت جلد ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ سرکار، میں نے سنا ہے کہ سندھ سے ایک ہندو آیا ہے، اس کے پاس مسان بھی ہے اور الو کا خون بھی، باقی اشیاء بھی مل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر میاں جی خاموش ہو گئے اور پھر گہری سانس لے کر بولے، یاد رکھو حکیم جی کو یہ خبر نہ ہونے پائے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں قبروں پر جا کر بھی عملیات کرتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں سرکار، نتھو بابا نے انہیں تسلی دی اور اس مریل آدمی سے کہنے لگا، چل بے، مجھے اس ہندو کے پاس لے چل۔ میں نے اس شام گھر جا کر حکیم جی کے سامنے میاں جی اور نتھو بابا کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کر دی۔ یہ سن کر حکیم جی کانپ اٹھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ میاں جی رات کو گھر آئے تو حکیم جی نے آتے ہی انہیں اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور گواہ کے طور پر مجھے پیش کر دیا۔ میاں جی نے حکیم جی کو کیسے مطمئن کیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس روز میں نے میاں جی کے خلاف بھرپور گواہی دی اور کہا، دادا حضور، جس آستانے میں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں قبروں پر جا کر چلے کرنے والے بھی بیٹھے ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا میاں جی مجھے بھی یہی علم سکھانا چاہتے ہیں؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف اس قدر مضبوط اور مدلل بات شاید ہی کر سکے، مگر سچائی اور حق گوئی میری سرشت میں تھی، لہٰذا میں میاں جی کے خلاف بول کر گناہ گار ٹھہرا اور انہوں نے ہمیشہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ دادا کی وفات کے بعد تو وہ بالکل ہی میرے خلاف ہو گئے۔ میری عمر 14 سال تھی اور میں 9ویں میں پڑھتا تھا۔ دادا کی وفات کے بعد میں نے آستانے پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں اسکول سے واپس آ کر موہنی روڈ پر بھولو پہلوان کے اکھاڑے یا ٹکسالی میں استاد دامن کی مسجد میں چلا جاتا تھا۔ میاں جی کی طبیعت میں جلال و قہر ہنوز تھا، باپ بیٹے میں رقابت بڑھ چکی تھی۔ میری والدہ ان حالات پر پریشان ہوتی اور مجھے کوسنے بھی دیتی کہ تیری ناخلفی اور آوارہ گردی کی وجہ سے میاں جی تجھ سے بددن ہیں، مگر مجھے ان کی پرواہ ہی کب تھی، میں تو صرف پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے میٹرک کیا تو میاں جی نے مجھے مزید پڑھنے سے روک دیا، مگر میں بھی ضد کا پکا تھا، لہٰذا میں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مجھے مزید پڑھنے نہ دیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میاں جی اپنے فیصلے پر قائم تھے، مگر والدہ کی منت سماجت کے بعد انہوں نے مجھے مزید پڑھنے کے لیے اسلامیہ کالج سول لائن میں داخلہ دلوا دیا۔ کالج میں جاتے ہی اپنے خاندانی علوم سے میری بدظنی بڑھ گئی۔ آستانے پر جانے کا تصور کرتے ہی مجھے گھن آنے لگتی، کیونکہ اب وہاں میاں جی کے پاس ایسے بدقماش سائل اور مریدین کا حلقہ بڑھ گیا تھا جو انہیں مخصوص کاموں کے لیے قبروں پر چلہ کشی پر آمادہ کرتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جس سے میں انتہائی متنفر تھا۔ تعویذ، دھاگے، چلے اور اس کام کو چلانے کے لیے ان کے رازدار نتھو بابا کا کردار مجھے ان کے مقابل لے آیا تھا، اور اب میں ہر جگہ اپنے میاں جی کے خلاف بولنے لگا تھا۔ میری یہ گستاخیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو میاں جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ایک شام جب میں استاد دامن کی مجلس سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے آتے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا اور خوب درگت بنائی اور کہا، تو ترقی پسند بننا چاہتا ہے، پڑھ لکھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو باپ کے بارے میں گندی باتیں پھیلاتا ہے، تو بابا جی نے ہر شاہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے، کمبخت۔ میاں جی نے برسوں کا غصہ جی بھر کر نکالا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں آگے سے نہیں بولا، اور وہ مجھے مارتے رہے اور ساتھ ساتھ بولتے رہے۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گئے اور ایک طرف نڈھال ہو کر بیٹھ گئے تو بڑی حسرتناک آواز میں بولے، عابد پتر، تو مجھے گناہ گار، سیاہکار سمجھتا ہے، مگر تو نہیں جانتا میں برسوں سے کس آگ میں جل رہا ہوں۔ تو نے کبھی باپ کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا، تو یہی جانتا ہے کہ میں برے لوگوں کے چنگل میں پھنس کر قبروں پر جاتا ہوں۔ میرے ناخلف بیٹے ایسی بات نہیں، میں تو گمراہ اور بدقماش لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہوں۔ رہا سوال قبروں پر جا کر چلے کاٹنے کا، تو یہ میاں جی نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور اٹک اٹک کر بولے، میرے بچے، میں یہ سب تیری اور تیرے بہن بھائیوں کی سلامتی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں قبروں پر جا کر عملیات کرنے سے رک گیا تو پدمنی تجھ پر اور باقی سب پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گی۔ وہ ہر اندھیری منگل کو قہر بن کر آتی ہے۔ حکیم جی کو بھی یہ معلوم تھا میرے باغی بچے، مگر تیری عقل میں بات نہیں آ سکے گی۔ جب اس پیشے میں آئے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ عملیات کرنے والوں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں۔ میاں جی کی زبان سے پدمنی کا نام سن کر میں ہنس دیا۔ میں بچپن سے اس کا نام اور اس کی فتنہ پردازیوں کے قصے سنتا آ رہا تھا۔ آج میاں جی نے بھی اس کی بات کی تو میں مار کھانے کے باوجود ہنس دیا۔ میری ہنسی نے میاں جی کو ایک بار پھر مشتعل کر دیا اور وہ جھنجھلا کر بولے، اگر تجھے میری اس بات پر یقین نہیں ہے تو اس اندھیری منگل کو خود دیکھ لینا کہ پدمنی کیا کرتی ہے۔ اب تو جانے اور پدمنی
میں تیرا دماغ درست ہونے تک اب مداخلت نہیں کروں گا۔ میاں جی یہ کہہ کر باہر چلے گئے اور میں اپنے بدن کو سہلاتے ہوئے سو گیا۔ پورے گھر میں میاں جی کے فیصلے نے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا، مگر میں نہایت پرسکون تھا اور بڑے اشتیاق سے اندھیری منگل کا انتظار کرنے لگا۔ میاں جی کا چیلنج قبول کر کے میں تو مطمئن ہو گیا، مگر میری والدہ اور چچا افضل کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ گیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے بھی اس خوف سے زرد پڑ گئے کہ پدمنی اندھیری منگل میں آئے گی تو ان کے بھائی کا خون پی جائے گی۔ جو دن قریب آ رہے تھے، والدہ کو ہول پڑنے لگے۔ وہ مجھے کوسنے دیتی اور التجائے بھی کرتی کہ میں اپنے باپ سے معافی مانگ لوں تاکہ پدمنی کے قہر سے بچ سکوں، لیکن میں نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ میں ایسی خودداری اور ہوش مندی کیسے آ گئی تھی۔ میں اپنے فیصلے کو برحق سمجھتا اور علی الاعلان کہتا کہ جادو ٹونا مشرکانہ علوم ہے اور ان علوم سے استفادہ کرنے والے عامل بھی کافر ہیں۔ منگل میں ایک روز باقی تھا جب میاں جی میرے اطمینان اور زہر افشانی سے پہلی بار گھبرائے اور انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ اسے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ والدہ نے مجھ سے بات کی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، اماں، میاں جی دنیا کے مانے ہوئے عامل ہیں، لوگ انہیں پوجتے ہیں، مگر وہ ایک تصوراتی بدرو سے خائف ہیں، اس بدرو سے جو انہوں نے اور ان کے بزرگوں نے اپنے ہی خاندان سے انتقام لینے کے لیے آزاد چھوڑ رکھی ہے۔ بچپن سے میں پدمنی پدمنی سنتا آ رہا ہوں، میرے کان اس کی خوفناک کہانیاں سن سن کر پک چکے ہیں، لہٰذا میں نے طے کیا ہے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اس بدذات کو نہیں دیکھ لیتا، میں اپنے آباء و اجداد کے علوم کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ناگی پتر، کیا تو اپنی ماں کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ والدہ نے رنج و ملال سے پوچھا۔ وہ مجھے پیار سے ناگی کہہ کر پکارتی تھی۔ نہیں اماں، ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بوسہ دیا۔ تو پھر تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ پدمنی کا وجود بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے؟ تیری ماں نے ان آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے وظائف کیے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کر کہنے لگی، مگر اماں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں اسلامی کتابیں پڑھتا ہوں، قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، اور دنیاوی تعلیم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ بدروحوں وغیرہ کا وجود صرف خیالی ہے۔ میں نے والدہ کو قائل کرنا چاہا، کوئی بھی ہوش مند انسان اور ذی شعور ان خرافات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تیری ابھی عمر ہی کیا ہے ناگی پتر؟ ابھی تو اتنا سیانہ نہیں ہوا جتنی باتیں کرتا ہے۔ تو نے قرآن کی بات کی ہے تو سن، قرآن پاک ہی میں جادو کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو برحق کہا ہے، مگر اسے کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک ہی میں جنات و شیاطین کا ذکر ہے۔ میرے بچے، میری بات غور سے سن۔ میں جانتی ہوں کہ تیرا مطالعہ بہت ہے، لیکن کیا تو نے کبھی اس ازلی حقیقت پر غور کیا ہے کہ شیطان کیا ہے؟ والدہ نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا اور وہ اس کی تعلیمات کا ادراک بھی رکھتی تھی۔ وہ مجھے قائل کرنے کے لیے قرآن مجید کے حوالے دے کر بتانے لگی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بدبختوں اور کافروں کا سردار بنایا ہے۔ وہ برائی کا مادہ ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے۔ بظاہر ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، مگر اس کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ شیطان کی فوج میں بدروہیں اور شریر اجنا شامل ہیں۔ وہ اس ہوائی مخلوق کے ذریعے ہی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ برائی کی یہ قوتیں کالے علوم کی تابع ہیں اور کالا علم کرنے والے بدی کی ان پراسرار قوتوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ نوری علوم کے سامنے کالے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کالا علم بھی بہرحال اپنا وجود رکھتا ہے۔ پدمنی بھی بدی کے اس علم کی رسی سے بندھی ہوئی ہے اور وہ اپنی نجاست و نحوست سے ہمارے دلوں کو پراگندہ کرتی رہتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر ہم پر حملے کرتی رہتی ہے اور تیرے میاں جی اس کے وبال سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تیرے میاں جی کالا علم نہیں کرتے، تجھے مغالطہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے عقیدت مندوں میں بہت سے عامل کالا علم کرتے ہیں، اس لیے تو اپنے باپ سے بدظن نہ ہو اور اپنی ضد چھوڑ دے۔ میری والدہ شوہر پرست خاتون تھیں، لہٰذا ان کے سارے دلائل یہ سمجھ کر رد کر دیے کہ وہ بہرحال ماں ہیں اور میرے رویے سے خائف ہو کر مجھے اصل راہ سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ جسے وہ میری ضد خیال کر رہی تھیں، وہی تو مجھے سچائی کی طرف لے جانے والا ایک روشن راستہ تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ سچائی جاننے کے لیے اگر مجھے اپنے پورے گھرانے کی ناراضگی مول لینا اور گھر چھوڑنا پڑا تو بالکل نہیں گھبراؤں گا۔ بالآخر وہ ساعتیں بھی آ ہی گئیں جنہوں نے میرے گھر والوں کو مزمحل کیا ہوا تھا۔ میں اس روز معمول کے مطابق اسکول گیا اور واپسی پر دوستوں کے ساتھ موہنی روڈ پر بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں حاضری لگوانے کے بعد گھر آ گیا۔ میں جب گھر داخل ہوا تو ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور گھر والوں نے کسی قیامت سے بچنے کے لیے جلدی جلدی کام نپٹا لیے اور بچوں سمیت کمروں میں دبک گئے تھے۔ البتہ والدہ کے کمرے سے آیت الکرسی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں چچا افضل کے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ جب سے میاں جی نے آستانے پر ڈیرا لگایا تھا، چچا افضل نے ان علوم میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی۔ البتہ وہ سونے سے پہلے آیات کا قرآنی ورد کیا کرتے تھے۔
میں جب کمرے میں پہنچا تو چچا افضل خلاف معمول سو رہے تھے، حالانکہ عشاء کے بعد وہ دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹا اور کمبل سرکا کر اوپر کر لیا۔ میں نے اپنے ذہن کو ہر طرح کے وسوسوں سے پاک کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھی اور خود پر دم کر کے سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مجھے اپنے بھائی بہنوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا کہ چچا افضل ہاتھ میں لالٹین لیے باہر نکل رہے ہیں۔ چچا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ چچا نے مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ میں نے کمبل پرے پھینکا اور باہر دوڑ لگا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑوں کو آگ لگی ہے اور والدہ اور چچا اسے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماں، انہیں یہ آگ کیسے لگی ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں بولی، دفع ہو جا میری نظروں سے، یہ سب تیری نافرمانیوں اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ پہلے چچا افضل نے مجھے ناراض نظروں سے دیکھا اور اب والدہ نفرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں گھر والے اس آگ کو پدمنی کی شرارت تو خیال نہیں کر رہے۔ یہ خیال آتے ہی میں پریشانی کے باوجود ہنس پڑا، مگر جو ہی آگ سے جھلستے بھائی بہنوں کو دیکھا تو میرا اطمینان اور خود اعتمادی کا مینار یکدم منہدم ہو گیا۔ انہیں یوں تڑپتا اور جھلستا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں جھٹ سے نلکے پر گیا اور پانی سے بھری بالٹی ان پر الٹ دی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے والدہ چیخیں، افضل جا اپنے میاں جی کو بلا کر لا، وہ گورا قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ ٹھہرو چچا، میں جاتا ہوں۔ میں خلاف معمول بول اٹھا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، محیب و سیاہ رات میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، مگر میں جانے پہچانے راستوں پر دوڑتا ٹھوکریں کھاتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ قبرستان ہمارے گھر سے بمشکل 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو خوف و دہشت سے پسینے میں نہا چکا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی کانپتی ہوئی آواز میں میاں جی کو پکارنے لگا۔ تاریکی اور سناٹے میں میری آواز دور دور تک گونجی، لیکن جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ البتہ قبرستان میں سوئے پڑے کتے بھونکنے لگے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اس وقت کوئی کتا مجھ پر جھپٹ پڑا تو میں خالی ہاتھ اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ یہ سوچتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تاریک و محیط قبرستان کی پراسرار دنیا میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ رات کے وقت قبرستان کی دنیا کس قدر خوفناک ہو جاتی ہے۔ میں دم بخود ایک جگہ پر رک گیا اور میاں جی کو پکارنے لگا۔ مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسی لمحے مجھے اپنے قریب کھٹکا محسوس ہوا اور لگا جیسے کوئی بھاری وجود سوکھے پتوں کو رونگتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تاریکی میں ایک مناسب قد کا ہیولا آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا، اور وہ قریب آیا تو سیاہ گھیر دار لباس دکھائی دیا۔ سر پر سیاہ چادر تھی، لیکن چہرہ غائب تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میاں جی ہوں گے جو چلہ وغیرہ کے لیے ایسا لباس پہن کر آئے تھے۔ میں یکدم ہیولے کی طرف یہ کہتا ہوا لپکا، میاں جی جلدی سے گھر چلیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو آگ لگی ہے۔ میں نے ہیولے کو بازو سے تھام لیا اور اسی لمحے ہیولے نے اپنے چہرے سے چادر سرکا دی۔ وہ کوئی انسانی وجود ہرگز نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے رقصاں تھے اور ناک کی جگہ ایک گڑھا تھا جس میں سے دھواں دھار سیال بہہ رہا تھا۔ موٹے موٹے ہونٹ اور سانپ جیسی سرخ زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے میرا بازو پکڑ لیا اور حشر برپا کرنے والا منحوس اور دہشت زدہ نسوانی قہقہہ فضا میں گونجا، بالکہ تو بڑا بےتاب ہے میاں جی سے ملنے کو؟ ہیولا استہزائی انداز میں مخاطب ہوا، تجھے بڑی فکر ہے اپنے بہن بھائیوں کی؟ تو کون ہے؟ میں نے دہشت سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تو مجھے جانتا ہے بالکہ میں کون ہوں؟ اس نے میرے بازو کو جھٹکا دیا تو لگا جیسے میرا بازو جسم سے جدا ہو گیا ہے۔ میں بے اختیار چیخ پڑا، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ جواب میں ایک اور محیب اور استہزائی قہقہہ گونجا اور وہ بھیانک چہرہ بولا، میں پدمنی ہوں بالکہ، تجھے تو میرا انتظار تھا۔ یہ سنتے ہی میرے اعصاب حواس باختہ ہو گئے اور سر چکنانے لگا۔ تو پدمنی ہے؟ ہاں، میں ہی پدمنی ہوں بالکہ، میں ہی وہ قہر ہوں جو تیرے خاندان پر نازل ہوتا رہا ہے، اور جب تک میری آتما کو شانتی نہیں مل جاتی میں تیرے خاندان کو اذیت دیتی رہوں گی۔ مجھے اس کے منہ سے تعفن کے بھبکے آنے لگے۔ اس کی سانسوں نے مجھے مزید بدحواس کر دیا اور لگا جیسے میں گندگی کے پہاڑ تلے دب چکا ہوں۔ مجھے گلے سڑے گوشت کی بو اور فضلے کی آمیزش سے آلودہ اس کی سانسوں سے اُب گئی اور میں ڈکراتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ پدمنی نے ایک اور وحشت انگیز قہقہہ لگایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ مجھے ہوا میں معلق کر کے میرا چہرہ اپنے منہ کے قریب لے آئی۔ میرا سارا جسم تشنج زدہ ہو گیا تھا اور میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے میری گردن دبوچ کر فضا میں یوں لٹکا دیا جیسے پھانسی کے پھندے میں لاش جھولتی ہے۔ میری آنکھیں اور زبان ابل پڑی اور چیخیں حلق ہی میں دب گئیں۔ مجھے لگا کہ یہ میری جان کنی کا مرحلہ ہے اور پدمنی کی شعلہ فگن آنکھیں میرے اندر سرایت کر رہی ہیں۔
اس کی ناک سے بہتا ہوا دھواں دار سیال ابلنے لگا اور اس کے چھینٹے میرے چہرے پر پڑنے لگے۔ مجھے احساس ہوا جیسے میرے اندر کوئی وجود اتر رہا ہے، میری روح میرے بدن کا پیرہن چھوڑ رہی ہے اور کوئی نیا وجود میرے اندر تخلیق پا رہا ہے۔ میرے اندر توانائی کا احساس بھی بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہی منحوس قہقہہ گونجا تو مجھے گمان ہوا جیسے کوئی میرے بدن کے مساموں میں کھڑکیاں بنا کر قہقہے لگا رہا ہے۔ پدمنی میرے پور پور میں اتر گئی تھی، میرا ذہن اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں دھڑام سے زمین پر گرا اور گردن کا تناؤ بھی ختم ہو گیا۔ نیچے گرتے ہی میں نہایت پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پدمنی میری نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے حواس بحال کر کے میاں جی کو آواز دینے ہی والا تھا کہ یکایک مجھے احساس ہوا کہ میں اب اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر ایک اور وجود ہے، اور وہ یقیناً پدمنی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے خاندان سے وابستہ کہانیاں یاد آئیں اور میں خوف و دہشت سے ایک بار پھر کانپ اٹھا۔ پدمنی میرے ذہن و قلب پر مسلط ہو چکی تھی۔ میں نے جب میاں جی کو پکارنا چاہا تو منمنا کر رہ گیا اور دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پدمنی نے مجھے کھلونا بنا لیا اور مجھے ادھر ادھر بھگانے لگی۔ میں اندھیرے میں قبروں کے اوپر اور کبھی کسی ٹوٹی پھوٹی قبر کے اندر جا گرتا، مگر وہ فتنہ محشر مجھے دوبارہ کھڑا کر دیتی اور مجھے کتے بلیوں اور پرندوں کے انداز میں چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتی۔ میری بے بسی پر قہقہے لگاتی تو میرے اندر سارے اعضاء اتھل پتھل ہو جاتے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ نہ جانے یہ عمل کب تک جاری رہتا کہ اچانک مجھے لالٹین جلتی نظر آئی۔ میں بے اختیار اس طرف بھاگا اور گرتا پڑتا وہاں پہنچ گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میاں جی ایک قبر کے پاس گرے پڑے تھے، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، پاس ہی عملیات کے سامان والا تھیلا پڑا تھا۔ میں ان کی طرف بڑھنے لگا تو پدمنی نے میرے اندر شورش برپا کر دی اور قہقہا لگا کر بولی، تو نے دیکھ لیا اپنے میاں جی کو؟ پدمنی کو ناراض کرنے والے کا یہی حشر ہوتا ہے۔ میں بری طرح نڈھال ہو چکا تھا، لیکن میاں جی کو یوں لاچار پڑے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شیطان بن کر میری رگوں میں دوڑنے والی پدمنی نے میرے بدن میں نشتر چبھ ہونے شروع کر دیے اور میں بے اختیار ہو کر تڑپنے لگا۔ لاچارگی، بے بسی اور نفرت کے مارے میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، پدمنی، خدا تجھے غارت کرے، اس سے پہلے میں تم باٹ بیٹے کو غارت کر دوں گی۔ وہ منمنا کر بولی۔ پھر اس نے میرے حواس کو قابو میں کر لیا اور مجھے پاس ہی پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں اب اس کے تابع تھا، البتہ میرے اندر کشمکش جاری تھی۔ میں نے پتھر اٹھایا تو وہ بولی، یہ پتھر میاں جی کے سر پر دے مار۔ مجھے اپنے حواس پر قدر قابو تھا، لہٰذا میں نے پتھر نیچے پھینک دیا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے مجبور کرتے ہوئے پتھر اٹھوا لیا۔ پتھر کم از کم 1 من وزنی تھا۔ اب کی بار پدمنی نے میرے حواس کو نہیں چھوڑا اور اس کی ہدایت پر میں میاں جی کے سر پر پتھر مارنے ہی لگا تھا کہ مان قبرستان ایک پرجلال آواز سے گونج اٹھا، خبردار، میاں جی پر پتھر نہ پھینکنا۔ پدمنی نے یہ آواز سنتے ہی میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور دہاڑی، جلدی کرو بالکے۔ میں دوبارہ پتھر پھینکنے لگا تھا کہ یکایک مجھے سامنے سے کسی غیر مرئی وجود نے دھکا دیا اور میں پتھر سمیت پیچھے گر پڑا۔ اسی لمحے مجھے ایک اذیت ناک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی میرا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میاں جی اور والدہ کے علاوہ ایک اور اجنبی چہرہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ استاد مراد تھا، شاہ ایران کا درباری عامل اور میاں جی کا شاگرد۔ میں ہوش میں آتے ہی اٹھ بیٹھا اور میاں جی کو دیکھتے ہی رونے لگا۔ میاں جی آپ زندہ ہیں؟ میں ان کے قدموں میں گر گیا۔ میاں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ میاں جی نے مشفق باپ کی طرح مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا کر بولے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے مراد کو فرشتہ بنا کر ہماری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ آج وہ حرامزادی ہم دونوں کو مار دیتی۔ میں نے آنسو پوچھ کر استاد مراد کا شکریہ ادا کیا، پھر میاں جی سے بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ طلسماتی آگ تھی، پدمنی کے ایک موکل نے یہ آگ اس لیے جلائی تھی تاکہ تم گھر سے نکل کر قبرستان آ جاؤ۔ میاں جی پشیمانی سے بولے، مجھ سے بھی ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، مجھے چاہیے تھا ہوش و حواس سے کام لیتا، لیکن میں نے جذبات میں آ کر قبرستان میں چلنا شروع کر دیا اور نادانی میں ہی سار سے نکل گیا، یوں پدمنی کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ میاں جی نے بعد میں بتایا کہ استاد مراد اس رات اتفاقاً سے آستانے پر آ گیا تھا۔ وہ پہلے گھر گیا تو وہاں پدمنی کی جلائی ہوئی آگ بجھانے کے بعد قبرستان کی طرف بھاگا اور عین اس وقت وہاں پہنچ گیا جب پدمنی تمہارے ہاتھوں سے مجھے قتل کرانا چاہ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچا لیا۔ مجھ پر اس واقعے نے شروع میں بہت اثر کیا اور میں نے میاں جی کے ساتھ آستانے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میری ساری خودداری، ہٹ دھرمی اور سچائی کی تلاش کا جذبہ مفقود ہو گیا اور میں میاں جی کے اشاروں پر چلنے لگا۔
مگر چند ہی ہفتوں بعد اکتا گیا اور ایک بار پھر میرے اندر بغاوت جنم لینے لگی۔ آستانے پر آنے والے سائلوں کی حرکتیں اور گمراہی کی باتیں سن کر مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو آستانے سے دور کر لیا۔ اس زمانے میں مجھے شعر و سخن سے دلچسپی ہو گئی۔ میرے ایک استاد نے مجھے یہ شوق دیکھا تو مجھے کہا، ناگی، تیرے پاس تو گنگا بہتی ہے، تو اس سے فیضیاب کیوں نہیں پاتا؟ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگا، استاد امن بازار حسن میں رہتے ہیں، تو وہاں جایا کر ان کی خدمت کر اور اصلاح لے، وہاں وقت کے بڑے بڑے شاعر ان کا حقہ پانی بھرتے ہیں۔ میں استاد کی رہنمائی میں استاد دامن کے پاس جانے لگا۔ وہ سادہ لوح درویش منش شاعر تہ خانے میں شب و روز گزارتے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے وہاں کا ماحول پسند نہ آیا اور میں نے اپنے اسکول اور محلے کے دوستوں کے ساتھ مل کر نئے شوق تلاش کر لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میری آوارہ گردی کی شکایتیں گھر آنے لگی۔ میاں جی اور والدہ مجھے سخت بھلا بھلا کہتے، لیکن مجھے اپنے گھر سے وحشت ہونے لگی تھی اور میں زیادہ سے زیادہ وقت باہر ہی گزار دیتا۔ اس زمانے میں مجھ پہ پہلوانی کا بھی شوق سوار ہو گیا۔ مونی روڈ پر بھولو پہلوان کا اکھاڑا مرجع خاص و عام تھا، میں وہاں بھی جاتا تھا۔ میاں جی نے میرے طور و اعتبار بدلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر میں اب پہلے سے زیادہ گستاخ اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ استاد مراد جو ہر وقت میاں جی کے ساتھ رہتا تھا، میری گستاخیوں پر کڑتا اور پیچ و تاب کھاتا تھا۔ استاد مراد کی آنکھیں بڑی پراسرار تھیں، چہرہ لمبوترا اور ناک طوطے کی چونچ جیسی۔ اس کے کان حیرت انگیز طور پر بڑے تھے جو اس کے چہرے پر بالکل نہیں جچتے تھے۔ اس نے اگر خشخشی داڑھی نہ رکھی ہوتی تو چہرہ بالکل اجڑا نظر آتا۔ بھورے رنگ کی داڑھی نے اسے خاصا مہذب بنایا ہوا تھا۔ میاں جی اب اس پر بے حد اعتماد کرتے تھے اور جب کوئی خاص عمل کرنا ہوتا تو استاد مراد کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ استاد مراد مجھ پر بھرپور توجہ دیتا۔ میاں جی کے سارے شاگرد اور قریبی ساتھی مجھ سے خاصے مانوس تھے۔ میں عام طور پر کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر جب دیکھتا کہ استاد مراد کسی نہ کسی بہانے سے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے ناگواری سی محسوس ہونے لگی۔ میں جو ہی اسکول سے آتا وہ مجھ سے چمٹ کر رہ جاتا، گھر سے باہر نکلتا تو میرا سایہ بن جاتا اور مجھے وحشت ہونے لگتی۔ یہ 1967 کا زمانہ تھا۔ بھولو پہلوان رستم زماں کشتی لڑنے کے لیے ولایت جا رہے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں اسلم پہلوان، اعظم پہلوان، اکرم عرف اکی پہلوان اور اپنے خلیفوں اور پٹھوں کے ساتھ زور کرتے تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے پوری آبادی وہاں امٹ آتی تھی۔ میں بھی بھولو پہلوان کا شیدائی تھا اور انہیں دیکھ دیکھ کر مجھے بھی پہلوانی کا شوق ہو گیا۔ لہٰذا میں جو ہی کالج سے آتا سیدھا اکھاڑے چلا جاتا۔ دوپہر کا وقت ہوتا، اکھاڑے کی مٹی گرمی سے تپ رہی ہوتی، مگر میں اور محلے کے کچھ جنونی لڑکے اکھاڑے میں کسرت کرتے تھے۔ بھولو پہلوان سپہر کے وقت اکھاڑا کرنے آتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہم کسرت کر کے فارغ ہو جاتے اور پھر کسی کی مدد سے اکھاڑے کی مٹی کھودنے لگ جاتے تھے۔ بھولو پہلوان مجھے میاں جی کے حوالے سے جانتے تھے۔ وہ کبھی کبھار میاں جی سے دم درود کرواتے تھے، اس لیے جب اکھاڑے میں آتے تو مجھے تھپکی دے کر لنگوٹ کسنے چلے جاتے۔ وہ نہایت حلیم و شفیق اور معصوم انسان تھے۔ ان کے سڈول بدن میں بجلیاں بسیرا کرتی تھیں۔ زور کے دوران ان کے جلوے دیکھنے کے لائق ہوتے۔ وہ اپنے شہزور بھائیوں کو ایسی دھاک مارتے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ چشمے زدن میں 3-4 گرانڈیل پہلوان اکھاڑے کی مٹی پر چت نظر آتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکھاڑے کے کنارے بیٹھ کر پہلوانوں کی داؤ پیچ نہایت غور سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز استاد مراد نے مجھے وہاں آ لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر میں اس وقت اکھاڑے سے جاتا تھا جب بھولو پہلوان لنگوٹ کھول دیتے تھے۔ وہ عموماً مغرب کے وقت نہا دھو کر اکھاڑے میں نماز ادا کرتے تھے۔ استاد مراد نے اس روز مجھے وہاں سے اٹھانا چاہا تو میں سخت برہم ہوا۔ اسے میرا لہجہ بہت برا لگا اور اس کی پراسرار آنکھوں میں عجیب سی وحشت اود آئی۔ اس نے پہلی بار سخت اور درست لہجے میں مجھے تنبیہ کی، ناگی، میں تیرا ناس مار دوں گا۔ میں صرف میاں جی کی وجہ سے تیری عزت کرتا ہوں، ورنہ آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ استاد مراد کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے۔ استاد مراد نے دبنگ آواز میں مجھے دھمکی دی، مجھے میاں جی کا حکم ہے کہ تجھے راہ راست پر لاؤں۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ میرے ساتھ آستانے پر چل، ورنہ ابھی ادھر ہی تیری پہلوانی نکال دوں گا۔ لگاتار کثرت کے باعث میرا بدن مضبوط ہو چکا تھا۔ میں اپنے اندر جوانی کا خمار اور تکبر محسوس کرتا تھا۔ 17-18 سال کی عمر میں پہلوانی کرنے والوں کو اپنی طاقت کا بڑا ذوق ہوتا ہے، لہٰذا میں نے استاد مراد کی تنبیہ سرزنش کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت ویسے بھی میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوست مجھے ناگی شہزادہ پہلوان کہہ کر پکارتے تھے، لہٰذا میں نے استاد مراد کے سخت رویے کو اپنی سبکی خیال کیا اور کہا، اگر تو میاں جی کا جھوٹا کھا پی نہ رہا ہوتا تو میں پٹھی مار کر تیری ساری اکڑ نکال دیتا۔ اب تیری خیریت اسی میں ہے کہ فٹافٹ یہاں سے بھاگ جا۔ بھولو پہلوان نے یہ بات سن لی
انہوں نے مجھے آواز دی، اوئے کاکا، بزرگوں سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ ان کے لہجے میں اس قدر حلاوت تھی کہ ان کی سرزنش بگڑے سانڈ کا خمار بھی اتار دیتی تھی۔ استاد مراد نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھولو سے کہنے لگا، پہلوان جی، آپ ہی اسے سمجھائیے، یہ اپنے باپ سے گستاخی کرتا ہے اور بزرگوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے اسے۔ استاد مراد کوئی 30 سال کا نوجوان تھا، مگر کالے علوم پر دسترس کی وجہ سے استاد کہلاتا تھا۔ بھولو پہلوان بھی استاد مراد کو جانتے تھے، لہٰذا وہ ہمارے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، یہ کاکا بڑا سمجھدار ہے، آپ پیار سے سمجھایا کریں، سمجھ جائے گا۔ پھر مجھے ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگے، دیکھ پتر، اگر تو اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے تو بزرگوں کی عزت کیا کر۔ جو اپنے ماں باپ اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں نے آج تک جو کچھ بھی پایا ہے بزرگوں کی دعاؤں اور نظر کرم سے پایا ہے۔ میں جانتا ہوں تجھے پہلوانی کا بھی شوق ہے، مگر کاکا، جو تیرے بزرگ کہتے ہیں وہ بھی کیا کر۔ میں اس وقت نہیں سمجھ سکا کہ بولو پہلوان نے مجھے یہ نصیحت کیوں کی تھی اور اس کا مطلب کیا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ استاد مراد نے انہیں میری اور میاں جی کی چپقلش کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے خاندانی علوم سیکھنے پر آمادہ کریں۔ میں چونکہ بولو پہلوان سے بے حد متاثر تھا، لہٰذا مجھے اپنے رویے پر سخت ندامت ہوئی اور میں نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں بڑوں کے ساتھ نرم لہجے اور تمیز کے ساتھ بات کیا کروں گا۔ میں استاد مراد کا احسان مند تھا کہ اس نے مجھے اور میاں جی کو پدمنی کی طاغوتی قوت سے بچایا تھا، لیکن میں اس احسان کے بدلے اپنی آزادی اور نظریات ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی روز استاد مراد مجھے آستانے پر لے کر آیا اور میاں جی کے حجرے میں بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ اس وقت حجرہ خالی تھا، انگیٹھی میں عملیات کے دانے سلگ رہے تھے، طاق پر سنہری غلاف میں قرآن پاک کا جہازی نسخہ سجا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میاں جی نے قرآن پاک کو محفل رحمت و برکت کے لیے حجرے میں سجایا ہوا ہے۔ حکیم جی کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی اسے طاق سے نیچے اتار کر پڑھا نہیں ہوگا۔ حجرے میں بند تھیلیوں میں عملیات لیے رکھی ہوئی نجس اشیاء بھی پڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک استاد مراد یہاں رہے گا، حرام جانوروں کی کھوپڑیاں، خون اور چربی بھی آستانے میں آئے گی، اور ان کی نجاست سے میرے دادا جی حکیم کا قائم کردہ روحانی مرکز پلیدگی کا شکار رہے گا۔ میرے دل میں آیا کہ ان تھیلیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ استاد مراد شیطانی مسکراہٹ لیے حجرے میں آ گیا اور آتے ہی قہقہا لگا کر بولا، بس کام ہو گیا ہے، ابھی ہم چلتے ہیں۔ کہاں چلنا ہے اور کون سا کام ہو گیا ہے؟ میں نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ راوی کے کنارے جانا ہے کاکے۔ اس کی پراسرار اور وحشی آنکھوں میں طاغوتی چمک پیدا ہوئی۔ وہاں تجھ سے چوکی کرانی ہے۔ چوکی؟ میں یک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ استاد، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، تو مجھ سے چوکی لگوائے گا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اس کافرانہ کام سے نفرت ہے؟ مگر تیرے لیکھوں میں یہ کام لکھا جا چکا ہے کاکے۔ وہ مجھے رام کرنے کے لیے پراسرار لہجہ اختیار کرنے لگا۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے مقدر میں پراسرار علوم سے روزی لکھ دی گئی ہے اور تو اپنے وقت کا بہت بڑا عامل بنے گا۔ میں چلتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں حجرے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے میرا بازو تھام لیا۔ استاد مراد دبلا پتلا، بظاہر کمزور سا شخص تھا، مگر اس لمحے جب اس نے میرا بازو تھاما تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی انگلیاں فولاد سے بنی ہوئی ہیں۔ میرا بازو اس کے استغفانی ہاتھوں میں یوں جکڑا گیا جیسے شکنجے میں آ گیا ہو۔ پہلوان، تجھے تو اپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ استاد مراد کی طاغوتی آنکھوں میں تمسخر امڑ آیا۔ میں نے جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا تو اس نے قہقہا لگایا، نہ کاکے نہ، جو چیز ایک بار ان ہاتھوں میں آ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ میں اس کی بات سے یکدم مشتعل ہو گیا اور بھولو پہلوان کی نصیحت فراموش کر کے استاد مراد سے الجھ پڑا۔ میں نے کشتی کا ایک کارگر داؤ استعمال کر کے اسے نیچے گرانا چاہا، مگر اپنے داؤ کا خود ہی شکار ہو گیا اور اپنے زور میں دھماکے کے ساتھ حجرے کی سخت زمین پر گر گیا۔ استاد مراد نے میرا بازو چھوڑ کر میرے سینے پر پاؤں رکھا اور نہایت رعونت کے ساتھ بولا، تو استاد مراد کو نہیں جانتا؟ اگر سلامتی اور دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو استاد مراد کا ہاتھ تھام لے، ورنہ زندگی بھر اس طرح چت ہوتا رہے گا۔ استاد مراد کے لہجے میں نہ جانے کیا دہشت تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ مجھے اس کا وہ روپ یاد آ گیا جب اس نے مجھے پدمنی کے عطاب سے بچایا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ اس نے علوم کی طاقت سے اپنا اور میرا تحفظ کر لیا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ بظاہر نہیں وہ نزار نظر آنے والے بدن کو علوم کی طاقت سے اس نے فولاد بنایا ہوا ہے۔ اس کا پاؤں میرے سینے پر ہاتھی کے پاؤں کے مانند تھا۔ بے تحاشا بوجھ سے میری سانس اکھڑ رہی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور مجھے گمان ہوا کہ میری پہلوانی اور خود اعتمادی ان آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ گئی ہے۔ میں لاچارگی سے استاد مراد کو دیکھتا رہ گیا۔
پھر اس نے مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے طاغوتی روح کی کینچری اتار کر پیار بھرے لہجے میں بولا، ناگی یار، تیری اور میری عمروں میں کوئی 10 سال کا فرق ہے۔ ابھی تو یہ فرق خاصا نظر آتا ہے، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی مٹ جائے گا۔ زمانے کی سختیاں اور آزمائشیں یہ فرق ختم کر دیتی ہیں، اس لیے تو ابھی سے مجھ سے دوستی کر لے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ استاد مراد کو مجھ سے کیا غرض تھی اور وہ مجھے اپنی دوستی کی پیشکش کیوں کر رہا تھا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ میاں جی سے بے حد پیار کرتا تھا اور میاں جی کو اپنے اس شاگرد پر بڑا مان تھا۔ وہ حق شاگردی ادا کرنے کے لیے مجھے اپنی راہ پر چلانا چاہ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ناچار استاد مراد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور کہا، استاد تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ کون سا وعدہ کاکے؟ اس نے انسیت سے پوچھا۔ میں عملیات وغیرہ نہیں سیکھوں گا، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ ٹھیک ہے، مگر تم کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، استاد مراد نے جواباً کہا۔ وہ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ یہ وعدہ کہ تم کالج سے آتے ہی میرے ساتھ رہا کرو گے اور جہاں میں جاؤں گا میرے ساتھ جایا کرو گے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور یوں میری اور استاد مراد کی مشروط محبت کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ مجھے اس کی ذات سے عجیب سی انسیت ہونے لگی۔ وہ مجھے ایران کی باتیں بتاتا۔ اس زمانے میں رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت قائم تھی۔ استاد مراد کو شاہی نجومی اور عامل ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ وہ شاہ اور اس کی ملکہ سے ملاقاتوں کے قصے سناتا، جس سے مجھے ایران اور شاہی خاندان کو دیکھنے کا شوق ہونے لگا۔ میں نے میٹرک کے بعد ایف اے کرنے کے لیے اسلامیہ کالج سول لائن میں داخلہ لے لیا تھا۔ ایران سے دلچسپی کی وجہ سے مجھے فارسی کا بھی شوق ہو گیا، لہٰذا میں فارسی کی کتابیں لے کر استاد مراد کے پاس جاتا اور وہ مجھے فارسی پڑھانے لگا۔ فارسی نہایت شیریں اور حکایت سے بھری زبان ہے۔ استاد مراد اس زبان کا ماہر تھا۔ وہ میرے شوق و جنون کی حوصلہ افزائی کرتا اور ایران کی تہذیب و روایات سے وابستہ کہانیاں بھی سناتا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کر لیا اور وہ شخص جسے دیکھ کر مجھے کوفت ہوتی تھی اب اچھا لگنے لگا۔ میں اسے صرف کالے علم کا ماہر سمجھتا تھا۔ جب اس کے قریب ہوا تو اسے فارسی زبان کا عالم پایا۔ اسے انگریزی اور اردو پر بھی خاصی دسترس تھی۔ فارسی سے رغبت اور استاد مراد کی ذات نے میری دلچسپیاں بدل ڈالیں۔ اب میں کالج سے آتے ہی آستانے پر چلا جاتا۔ وہ میاں جی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر باہر آ جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میاں جی کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ پہلے مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت امڑ آتی تھی، مگر جب سے میری اور استاد مراد کی گاڑی چلنے لگی تھی ان کے چہرے پر سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک روز میں استاد مراد سے ملنے کے لیے آستانے پر پہنچا تو وہ جلدی میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، کاکے میں اس وقت دریائے راوی پر جا رہا ہوں، تم مجھ کو شام کو مل لینا۔ وہاں دوپہر میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ رات کے وقت راوی کے کنارے عمل کرنے جاتا تھا، اس لیے مجھے اچنبھا ہوا اور دریافت کر بیٹھا، بعض کام دوپہر کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے تیزی سے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ میں تو اس کی قربت کا متلاشی رہنے لگا تھا، لہٰذا فوراً حامی بھر لی، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میاں جی آستانے کے دروازے پر کھڑی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ وہ یہ سن کر بولے، مراد اس نامراد کو لے کر جا رہا ہے تو دھیان بھی رکھنا۔ مرشد جی آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پورا خیال کروں گا۔ اس نے میاں جی کو تسلی دی۔ مجھے ان کی معنی خیز گفتگو کی سمجھ نہ آئی اور میں نے پوچھا، استاد کوئی خطرناک کام کرنے جا رہے ہو؟ ہے تو خطرے والا ہی کام۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک تھیلا مجھے تھما کر بولا، لو یہ تم پکڑو۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے بھاری بھرکم تھیلا اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ کاکے اس میں عملیات کا سامان ہے، اس نے وضاحت کی اور چل پڑا۔ یہ سنتے ہی میرا جی متلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سامان میں کیا کچھ خرافات اور حرام چیزیں ہو سکتی تھیں۔ میں یکدم تھیلا نیچے رکھنے لگا کہ وہاں استاد مراد نے پلٹ کر دیکھا۔ اوئے کاکے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ خبردار اسے نیچے نہ رکھنا۔ استاد مجھ سے ہی سامان نہیں اٹھایا جائے گا، میں نے کراہت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زیادہ باتیں نہ کر اور چل میرے ساتھ، سمے بیت رہا ہے، استاد مراد نے درست لہجے میں کہا۔ وہ جب بھی سخت لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں کی طاغوتی طاقتیں بیدار ہو جاتی تھیں۔ مجھے اس کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگتی اور میں باطن نخواستہ اس کی بات مان لیتا۔ پہلے تو میں تھیلا ہاتھ میں پکڑے چلتا رہا، مگر 2 فرلانگ کی مسافت کے بعد مجھے تھیلا کندھے پر رکھنا پڑا۔ آستانے سے دریائے راوی 1.5 میل کے فاصلے پر تھا اور ہمیں کھیتوں میں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں آبادی نہیں تھی، مگر آج کل یہ علاقہ آباد ہو چکا ہے۔ میں نے تھیلا جو ہی کندھے پر رکھا، اس میں رکھی مکروہ اشیاء کی ناگوار بو سے میرا جی متلانے لگا۔ اس طرح کے تھیلوں میں الو کا خون، کالی بلی کی ہڈیاں اور سیسے کا تکلا تو عام طور پر شامل ہوتے تھے، مگر کسی خاص عمل کے دوران بہت سے حرام جانوروں، پرندوں اور اشراط الارض خون اور گوشت بھی رکھا جاتا تھا۔ کالے علم کے ماہر ان اشیاء کے بغیر کوئی بھی چلہ یا چوکی نہیں کرتے تھے۔
یہاں میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ کالے علم اور نورانی علم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کالا علم جادو کہلاتا ہے اور اس کے عامل عملیات کے دوران حرام و نجس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان مکروہ اشیاء کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اشیاء شیطان اور بھوت پریت کا بھرت یا نذرانہ کہلاتی ہیں، جبکہ نوری علم کے عامل ان اشیاء کے استعمال سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں نوری عملیات کے لیے بالفرض کسی چیز کی ضرورت پڑے بھی تو وہ حلال اشیاء کو بطور صدقہ یا نذرانہ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں دالیں، دیگر اجناس، گائے، بکرے، مرغ کا گوشت ہوتا ہے جو عموماً کالے جانور کا ہوتا ہے۔ اس حکمت کا راز یہ ہے کہ کالا جانور جنات، شیطانی بھوت پریت کی پسندیدہ خوراک ہوتے ہیں۔ انہیں کالا رنگ مرغوب ہے۔ کالے علم اور نوری علم کے ماہر میں ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ نوری علم کا ماہر باوضو اور طہارت کا پابند ہوتا ہے، جبکہ کالے علم کے پجاری کے لیے طہارت و پاکیزگی قائم رکھنا ناممکن ہے۔ وہ گمراہ مسلمان جو کالے علم کا استعمال کرتے ہیں، ان کی جان سولی پر لٹکی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بار کالا علم سیکھنے اور پھر زندگی بھر اسی عمل پر اکتفا کرنے والا عامل اپنے موکلین سے نجات نہیں پا سکتا، اور انہیں خوش رکھنے کے لیے اسے حرام اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کا گھر تعفن زدہ اور اس کے چہرے سے نحوست، مکاری اور وحشت ٹپکتی رہتی ہے۔ اللہ کی اس پر پھٹکار ہوتی ہے۔ بعض مسلمان عاملین کالے علم اور نوری علم کا ملغوبہ تیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے میاں جی اور استاد مراد کرتے تھے۔ وہ کالے علم کے بھی ماہر تھے، مگر یہ علم بوقت ضرورت ہی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ تر کام نوری علوم سے کرتے تھے۔ مخفی اور پراسرار علوم کے درمیان لٹکے یہ لوگ زندگی میں بہت سے عذاب سہتے ہیں، اور ان عذابوں سے بچنے کے لیے ہر وقت صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وظائف پڑھتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی بہت سے گدی نشین اور پیشہ ور عاملین ایسے ہیں جو ان دونوں علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں توہن و کرہن تہلا اٹھائے استاد مراد کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راوی کے پاس پہنچ کر استاد مراد نے اپنے لبادے میں سے کالی منکوں والی ایک بڑی سی تسبیح نکالی اور شمال کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگا۔ کچھ پڑھ چکا تو اپنے اور میرے اوپر پھونک مار کر تھیلا میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہنے لگا، ناگی، اب مجھ سے کلام نہ کرنا، اور دیکھو میں تیرے گرد حصار باندھ دوں گا، اگر کوئی چیز تمہیں تنگ کرے تو گھبرا کر بھاگنا نہیں۔ یہ لو چھری، پر پاس رکھ لو، اس کی نوک اوپر کو رکھنا اور آنکھیں ہرگز بند نہ کرنا۔ ہدایات دینے کے بعد وہ آگے چل پڑا، اور پھر ہم دونوں راوی کے اس رخ پر چلنے لگے جدھر بارہ دری واقع ہے۔ دریا سوکھا تھا اور کہیں کہیں پانی جزیروں کی صورت میں ٹھہرا ہوا تھا۔ خشک جگہوں پر گدھوں، کووں اور کتوں کے غول پھر رہے تھے۔ بعض جگہوں پر تو گدھ اور کتوں کے درمیان کسی چیز کے حصول پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ریت پر چلتے ہوئے بارہ دری کے قریب پہنچے تو منظر واضح ہو گیا۔ بارہ دری کے پاس گدھوں کا غول ایک کالے بکرے کا گوشت نوچ رہا تھا۔ بکرا سر کے بغیر تھا اور لگ رہا تھا جیسے اسے تازہ تازہ پھینکا گیا ہے۔ کچھ دور ایک اور بکرا پڑا نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو آس پاس گوشت کے لوتھڑے، ہڈیاں اور جانوروں کی سریاں نظر آئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے راوی جانوروں کا مدفن ہے۔ مجھے اس لمحے ایک بار پھر کراہت محسوس ہوئی، مگر استاد مراد کے خوف سے خاموش رہا۔ گدھ ہمیں دیکھ کر رک کر آگے پیچھے ہٹ گئے۔ استاد تو بے خوفی سے ان کے درمیان سے گزر گیا، لیکن مجھے گزرتے ہوئے جھرجھری آ گئی۔ گدھ اور کتے مجھے خون آشام نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل سے دوڑتا ہوا استاد مراد کے پاس پہنچ گیا۔ بعض گدھ میرے پیچھے خوفناک آوازیں نکالتے بھاگے تو استاد مراد نے پلٹ کر انہیں ششکار اور پھر اس کی پراسرار مسکراہٹ اودائی۔ انتظار کرو، ابھی تمہاری خوراک دیتا ہوں۔ اس نے گدھوں اور کتوں کی طرف دیکھ کر کہا، پھر مجھے بتایا، کاکے یہ گدھ اور کتے اس تھیلے میں رکھے تبرکات مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں بارہ دری آ گئی اور استاد مراد ملحقہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ پھر میں استاد کی میت میں بارہ دری کے باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کھجور کے درختوں کے جھنڈ تھے، جس کے درمیان ایک صاف ستھری اور کشادہ جگہ پر دری بچھی تھی۔ استاد مراد مجھے لے کر جھنڈ میں داخل ہو گیا اور سامان دری پر رکھ کر مجھے ایک طرف بیٹھنے کو کہا۔ اس نے پھر میرے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور میرے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ میں خاموش اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کسی عامل کے ساتھ چوکی پر بیٹھ رہا تھا۔ استاد مراد اب خود بھی دری پر بیٹھ گیا۔ اس نے تھیلے میں سے تمام مکروہ اشیاء نکال کر اپنے سامنے رکھ کر پھیلا دی اور اپنے گرد بھی حصار کھینچ کر انگیٹھی جلانے لگا۔ اس نے پہلے کچھ خوشبویات اس میں ڈالی، پھر خون سے بھری ایک بوتل تیل کی مانند ان خوشبویات پر انڈیلی اور ماچس سے آگ لگا دی۔ چولہا بھڑکتے ہی انگیٹھی نے یوں آگ پکڑی جیسے گیس کا چولہا جلانے سے پہلے گیس کھولی جائے اور بعد میں ماچس کی تیلی جلا کر قریب کی جائے تو گیس ایک دم لپک کر آگ پکڑ لیتی ہے۔ آگ جلتے ہی دہکتے کوئلوں میں بدل گئی اور عجیب سی وحشت انگیز بو ماحول میں رچ بس گئی۔ استاد مراد نے تھیلے میں سے چوڑی ہڈیاں نکال کر سامنے رکھی، پھر ایک قلم نکالا
اور خون آلود بوتل میں ڈبو کر ہڈیوں پر کچھ لکھنے لگا۔ میں نے اس عبارت کو پڑھنا چاہا مگر وہ کوئی آڑی ترچھی لکیروں سے کوئی عجیب و غریب الفاظ لکھ رہا تھا۔ کچھ سمے بعد اس نے وہ ہڈیاں انگیٹھی کے پاس رکھ دیں اور تسبیح پر کوئی علم پڑھنے لگا۔ تسبیح کا ایک دور پورا کرنے کے بعد اس نے تھیلے میں رکھا سامان بھی انگیٹھی کے پاس رکھ دیا اور انگشت شہادت سے اس کے گرد دائرہ لگا کر دوبارہ تسبیح پڑھنے لگا۔ میں دم بخود بیٹھا اس کی حرکات دیکھتا رہا۔ میرا دل بے اختیار تیز تیز دھڑکنے لگا اور مجھے نہ جانے کیوں احساس ہوا کہ یہاں کچھ ہو کر رہے گا۔ استاد مراد کی طاغوتی آنکھیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور مجھے اس کا چہرہ بھیانک دکھائی دینے لگا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی پیدا ہو رہی تھی۔ جی میں آیا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، مگر میں جانتا تھا کہ حصار قائم کیے جانے کے بعد عامل کی اجازت کے بغیر باہر نکل جانے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، لہٰذا خود پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ استاد مراد جو زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا اب آہستہ آہستہ اونچی آواز سے پڑھائی کرنے لگا۔ اس کے جنتر منتر میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ نہایت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ جو جو وقت گزرتا گیا اس کے منتروں میں شدت اور وحشت پیدا ہوتی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم مشین چل رہی ہے۔ 20-25 منٹ کی پڑھائی کے بعد یکدم فضا میں کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کی منحوس آوازوں کا شور بلند ہوا۔ ایسا لگا جیسے کتوں اور گدھوں کے درمیان گوشت کے حصول پر لڑائی ہو رہی ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد آوازیں دور جاتی محسوس ہونے لگیں۔ اس لمحے مجھے کھجور کے درختوں پر پرندوں کے پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا کہ بہت سارے گدھ جو کھجور اور دوسرے درختوں پر بیٹھے تھے خوفزدہ ہو کر اڑ گئے ہیں۔ یکایک مجھے اپنے گرد پراسراریت محسوس ہونے لگی اور میرا جسم خوف سے تن گیا۔ میں نے چھری کی نوک آسمان کی طرف کر دی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر استاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے استاد نے بڑے زور سے انگیٹھی میں پھونک ماری تو سلگتے کوئلوں میں نارنجی آگ کے شعلے زوردار آواز کے ساتھ بھڑک اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی کھجور کے درخت بھی زوردار انداز میں جھولنے لگے۔ یوں لگا جیسے طوفان آ گیا ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں درخت ہم پر نہ گر پڑیں۔ ان کے جھولنے سے کچی پکی کھجوروں کے گچھے گرنے لگے اور بہت سے میرے سر پر یوں برسے جیسے بارش کے اولے پڑتے ہیں۔ میں نے قبل از وقت ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے ورنہ کھجوروں کے بھاری گچھے گرنے سے دماغ چکرا جاتا۔ چند منٹ بعد طوفان تھم گیا اور ایک بھاری بھرکم آواز نے فضا کی وحشت میں زہر گھول دیا۔ مراد، تو نے مجھے کیوں بلایا؟ مجھے تجھ سے کام ہے، استاد مراد نے بھی جواباً سخت لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے تجھے نامراد؟ ایک بھاری بھرکم آواز گونجی۔ کیا تو نہیں جانتا ہمیں تجریش کا مسکن چھوڑ کر آنا پڑتا ہے؟ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم دن کے وقت حاضر نہیں ہو سکتے؟ اس کے باوجود تو نے جرأت کیوں کی نامراد؟ بکواس بند کر، استاد مراد جلال و رونت سے دہاڑا۔ اپنا لہجہ درست کر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کب اور کہاں تجھے بلانا ہے۔ ادھر آ اور اپنا بھوجن کھا لے، پھر تجھ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر استاد نے حصار میں رکھی اشیاء پر خون کی ایک اور بوتل انڈیل دی۔ جواب میں نامعلوم وجود نے مکروہ قہقہہ لگایا اور بولا، نامراد، تو ہمارے لیے یہ بھوجن لے کر آیا ہے؟ اتنے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو ایسا کر وہ بالکا مجھے دے دے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حرام زادے، آرام سے بیٹھ جا، خبردار جو تو نے کوئی شرارت کی، یہ میرے مرشد کا بیٹا ہے۔ استاد نے جھڑکا تو وہ ابلیسی قوت استہزائی انداز میں بولی، کیا مرشد کا بیٹا کھایا نہیں جا سکتا نامراد؟ میں کہتا ہوں زیادہ بکواس نہ کر ورنہ میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ جو دے رہا ہوں آرام سے کھا لے، جب میں تجریش آؤں گا تب تجھے خوش کر دوں گا۔ استاد مراد نے اسے جھڑک کر کہا، اچھا یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر بھاری بھرکم نحوست زدہ آواز ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر حصار میں رکھی اشیاء یکایک غائب ہو گئیں اور فضا میں چپ چپ کی آواز آنے لگی، بالکل ایسے جیسے کتا پانی پیتے ہوئے نکالتا ہے۔ جب وہ اپنا بھوجن کھا چکا تو استاد مراد نے اسے اجنبی زبان میں مخاطب کیا اور وہ بھی جواباً اسی زبان میں بولنے لگا۔ دونوں کے درمیان تھوڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ استاد کے لہجے سے مجھے احساس ہوا کہ طاغوت سے کام لینے کے لیے اسے بار بار دھمکانا پڑ رہا ہے۔ بالآخر 10 منٹ بعد وہ طاغوتی قوت رخصت ہو گئی، مگر جاتے جاتے اس نے قہقہہ مارا اور انگیٹھی کو الٹا کر پرے پھینک دیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر کھجور کے درخت لرزے اور فضا میں کتوں اور گدھوں کی منحوس آوازیں سنائی دی۔ حرام زادے کا دماغ بگڑ گیا ہے، استاد نے انگیٹھی سیدھی کرتے ہوئے اسے موٹی سی گالی دی۔ میں تجریش آ کر تیری اکڑ نہ نکال دوں تو کہنا۔ پھر استاد نے جلدی سے سامان سمیٹا، کچھ پڑھنے کے بعد ارد گرد پھونک ماری اور پھر مجھے حصار سے باہر آنے کے لیے کہا، چل بھائی کاکے۔ میں گم سم اور وحشت زدہ سا ایک معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ بارہ دری سے باہر نکلے تو گدھوں اور کتوں کے غول غائب تھے، مرے جانور اور گوشت اور ہڈیاں ویسی ہی بکھری تھیں۔ استاد نے تھیلے میں سے گوشت کے چند ٹکڑے نکالے اور انہیں ریت پر پھینک دیا۔
کاکے تو پریشان ہے کیا؟ استاد نے راوی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں تیرا سارا ڈر نکال دوں گا ناگی یار۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بے اختیار بول اٹھا، استاد یہ سب کیا ہے؟ میری جان یہ عاملوں کا مسکن ہے، استاد مراد نے نرم لہجے میں بتایا۔ راوی عاملوں کے لیے نہایت مقدس مقام ہے، یہ صدیوں سے عاملین اور اللہ کے نیک بندوں کی چلہ گاہ ہے۔ گوشت، ہڈیاں اور سالم جانور جو دیکھ رہے ہو، یہ سب ان لوگوں نے یہاں پھینکے ہیں جو چوکی لگانے آتے ہیں یا کسی وظیفے کے بعد پرندوں اور جانوروں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور وہ کون تھا؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ وہ؟ ہاں تجھے اس سے ملواؤں گا، خود پوچھ لینا کہ وہ کون ہے۔ استاد مراد نے خوشگوار انداز میں میرا کندھا تھپتھپایا۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ استاد تم خود کیوں نہیں بتاتے؟ اس وقت ہم راوی سے نکل کر بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ میری بات سن کر رک گیا اور میری آنکھوں میں اشتیاق دیکھ کر بولا، وہ تجریش کی پہاڑیاں ایران میں ہیں کاکے، اور یہ جو افوت آیا تھا نا، انہی پہاڑیوں میں رہتا ہے۔ تجریش کی برف پوش پہاڑیاں نہایت پراسرار ہیں، وہاں کالے علوم کے پجاری اور عملیات کرنے والوں نے اپنے مسکن بنا رکھے ہیں۔ استاد مراد نہایت رازداری سے آگے جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تجریش کی پہاڑیاں شاہ ایران کے محل کے پیچھے ہیں۔ شاہ ایران کے بہت سے عامل ان پہاڑیوں میں رہتے ہیں اور اپنے علوم کی مدد سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ استاد نے میری کیفیت دیکھ کر دھیمے اور پراسرار انداز میں کہا، میں تجھے تجریش کی پہاڑیوں میں لے کر جاؤں گا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ہاں استاد میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں نے بے ساختہ کہا تو اس کی آنکھوں میں طاغوتی قندیلیں روشن ہو گئی اور اس کے حلق سے غراتے ہوئے درندے کی سی آواز نکلی۔ اس لمحے اس کا پراسرار اور عجوبہ چہرہ کسی سفاک درندے کی مانند تھا۔ میں اس کی ایک کیفیت دیکھ کر تھرا گیا۔